اہل بیت جب دامن تھامتے ہیں اور دامن گویا بچاتے ہیں اور پکڑتے ہیں ہمارا، اور ہاتھ پکڑتے ہیں گویا یوں کہوں، کیونکہ رجب المرجب، رجب کا عمرہ اس کی الگ تاکید ہے، مولا علی کی زیارت رجب میں الگ تاکید ہے، امام حسین کی زیارت الگ تاکید ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت الگ تاکید ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، اس کو سن لیجیے گا، یہی ربط مصائب ہے اور شاید کسی لائق ہو، آپ غور کیجیے گا۔ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ تہران کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ملینئر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کئی ڈیلز ایسی ہوئیں کہ جس میں ملینز کے نقصان کیے انہوں نے، ایک کے بعد ایک، اور لون اتنا ہو گیا کہ سب کچھ جو کیپٹل تھا وہ چلا گیا، اور اس قدر لون بڑھ گیا تھا کہ کہتے ہیں منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور لوگ گھروں پر آ کے نوک کرتے تھے تو دروازہ نہیں کھول پاتے تھے، ان کی زوجہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں میں انتہائی ڈپریسڈ اس کیفیت میں تھا۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے اپنے 2-3 احباب کو فون کیا کہ میرے لیے کچھ فائنینشیل ہیلپ کر دو، تو کہتے ہیں سب نے منہ موڑ لیا، کسی نے کہا اپنا گھر بنا رہا ہوں، کسی نے کہا میرے بچے کی شادی ہے، کسی نے کہا مجھے ٹریول ہے، کسی نے مدد نہیں کی۔ صادق علیہ محمد کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو 3 کیفیتوں میں پہچانو، ایک غصے میں، ایک سفر میں، تیسرا مالی حاجت کے وقت۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور یار اس سے اچھا تو کوئی دوست لگتا ہی نہیں مجھے، لیکن جہاں کہیں کسی فائنینشیل مشکل میں آپ آ جائیں اور آپ کسی سے ہیلپ مانگ لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی پھر کون منہ موڑتا ہے، کون سامنے جواب دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ غصے میں پہچانو، دوسرا یہ کہ سفر میں پہچانو، تیسرا یہ کہ فائنینشیل مشکل میں پہچانو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سارے دوستوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میری زندگی تنہائی میں تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں کیا سوسائڈ کر لوں گا، کیا کر لوں گا۔ دفعتاً ایک خیال آیا میرے دل میں، میں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو سارے دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، ایک شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ ہے علی ابن موسیٰ رضا، علی ابن موسیٰ رضا۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مشکل وقت میں منہ موڑ لیں گے یا کچھ کریں گے، کیونکہ ان کی کچھ مجلسوں میں تو میں گیا ہوں، کچھ تو میں نے ان کے لیے گریا کیا ہے، 1-2 بار زیارت پر بھی گیا ہوں، تو کیا وہ اس مشکل میں تھامیں گے یا نہیں، وہ بھی چھوڑ دیں گے دوسروں کی طرح۔ میری وائف نے کہا کہ جاؤ گے کیسے، حتیٰ یہ کہ بس میں جانے کا کرایہ نہیں ہے، کہ اگر ہو سکے تو اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا قرض لو، کچھ مانگ لو، اور اس کے ذریعے سے میں چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میری وائف نے بڑی مشکل سے اپنے بہن بھائیوں سے کچھ لون لیا، اور صرف اتنا تھا، میرے پاس ہوٹل میں رکنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، میں جاؤں صبح صبح وہاں پہنچوں، نماز فجر پڑھوں اور اپنی دعا مناجات کروں، ظہر کی نماز پڑھ کے دوسری بس لے کر واپس تہران آ جاؤں۔ بس ایک معمولی سی رقم تھی، 1 روٹی 2 روٹیاں لینے کے لیے تاکہ میں لنچ کر سکوں۔ کہتے ہیں وہ لے کر میں مشہد پہنچا صبح صبح مولا رضا علیہ السلام کی زرعی متحر پر۔ آج سے 40 سال پہلے شاید رش بھی تھوڑا کم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور واقعا دل شکستہ تھا، تو جا کر بس ایسے کہ جیسے میں پھوٹ پڑا، اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میں، اور جو کچھ مجھے آتی تھی دعا، جیسے مناجات آتی تھی وہ میں پڑھتا رہا، اس ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی ایسی کیفیت نہیں ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید میرا سر نہ پھٹ جائے اس وقت۔ کہتے ہیں 2-3-4 گھنٹے اس حالت میں گزرے، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وقت کتنا ہوا ہے، تو ظہر میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں باہر جاتا ہوں، مختصر سا لنچ کر لیتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے آتا ہوں واپس، نماز پڑھ کے دوبارہ چلا جاؤں گا تہران۔ باہر نکلا، اور کفشداری ہوتی ہے نا جس میں نمبر دیتے ہیں آپ کے جہاں شوز رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے میں نے اپنے جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی، اور وہ جو تہران واپس جانے کے پیسے تھے وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی، میں دوبارہ گیا زری پر، کچھ کہا نہیں میں نے، لیکن میرے اندر گویا اتنی شکایت کا ایک جذبہ و کیفیت آ رہی تھی کہ میں نے دل ہی دل میں زری کو دیکھ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر آپ امام برحق ہیں تو یا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حرم میں اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر مولا آپ نے کیوں ہونے دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بس صرف اتنا ہے کہ میں بڑی مشکل سے بس میں بیٹھ کے دوبارہ تہران جاؤں گا، اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کیسے امام؟ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا بس، یہ کہہ کے میں باہر نکلا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ پروفیشنل بیگرز کی طرح میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرا سب کچھ سامان لٹ گیا ہے تو پھر مجھے آپ کچھ دے دیجئے۔ کہتے ہیں میں بہت بڑا سا بزنس مین تھا، مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں پائے گا، تو میں کروں تو کیا کروں؟ کہتے ہیں نہ نماز کا ہوش، نہ وضو کا، کچھ بھی نہیں، ذہن بند، صرف ایک 5 تومان وہ جیب میں تھے۔ میں نے کہا کہ بس یہ کرتا ہوں، ایک طریقہ دماغ میں آیا، وہ جو پبلک فونز ہوتے ہیں نا جس میں آپ کوئنز ڈالتے تھے، 40 سال پہلے کی بات، کہتے ہیں اس میں کوئن ڈالتا ہوں اور ایک ویسے ہی نمبر ڈائل کرتا ہوں مشہد کا، اس سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں آیا ہوں تہران سے، لٹ چکا ہوں، اگر میرے لیے ایک مختصر سا لنچ، ایک روٹی دے دو مجھے، اور تہران جانے کے واپس پیسے۔ اگر اس نے میری بات مانی تو مانی، نہیں مانی
تو ٹھیک ہے نا, اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اس کو دیکھا, فون رکھ دوں گا. کہتے ہیں میں باہر آیا, میں نے ڈائل کیا نمبر. میں نے کہا اگر تھوڑی سی جوان مردی دکھاؤ تو ایک روٹی دے دو, بس میں جانے کے لیے پیسے دے دو. اس نے کہا کہاں پر ہو تم اس وقت؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, ایڈریس نہیں معلوم. کہا آس پاس کے لوگوں سے پوچھو. کہتا میں نے پوچھ کے بتایا. کہا 15 منٹس ویٹ کرنا وہاں پر. میں کھڑا ہو گیا. 15 منٹس بعد ایک بہترین کار آئی وہاں. اس میں ایک ڈرائیور تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس ڈرائیور سے بات نہیں کی, میں نے اس کے مالک سے بات کی. اس نے مجھے کے ساتھ بیٹھ جائیے, لے گیا مشہد کے ایک انتہائی پورش ایریا میں. وہاں پہ میں پہنچا. وہاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, اوہ عالی شان گھر, ایک ایسے جیسے کوئی بہت ہی بڑا سیٹ ہو کے جو اتر رہا ہے سیڑھیوں سے. اس نے مجھے دیکھا کہ آئیے آئیے تشریف رکھیے. مجھے بٹھایا. ایک بچہ آیا نوجوان سا, اس نے آ کر مجھے ایک چائے سرو کی, کچھ شیرینی سرو کی, کہ یہاں بیٹھیے. اس کے بعد بہترین کھانے کا اہتمام. میں نے دل میں سوچا کہ کھانا تو ہو گیا, بس ابھی اگر کرایہ دے دے تو بس. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مشکل کیا ہے تمہاری؟ کہ مشکل یہ ہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, تہران سے آیا تھا, یہاں پر آ کے جیب کٹ گئی, لٹ گیا ہوں. کہتا ہے کہ کتنا لون ہے تم پر کہ تم لون ادا کر دو تو تم منہ نہیں چھپاتے پھرو گے؟ میں نے کہا 200 ملین تومان. ایک چیک کاٹا, 200 ملین تومان مجھے دی. کہ دوبارہ اپنا بزنس ری اسٹیبلش کرنے میں کتنا اثاثہ لگے گا؟ کہتے 80 ملین تومان. ایک چیک کاٹا, 80 ملین تومان دی. میں ایک دم مبہوت ہو کے دیکھ رہا ہوں اس کو. میں نے کہا میں یہ واپس نہیں کر سکتا آپ کو. کہ وہ جو 200 ملین دیے ہیں وہ معاف کیے, واپس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو 80 ملین دیے ہیں, یہ جب تم بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد اس قابل ہو جاؤ کہ لوٹا سکو تو لوٹا دینا. اس سے پہلے اگر تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں تو کوئی ذمہ داری نہیں. میں نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ جو بیٹا آیا نا میرا تمہارے پاس چائے دینے کے لیے, جب یہ چھوٹا تھا تو یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے, کہ سر میں درد ہوا تو ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو کہا ٹیومر ہے اور بچے کے بچنے کے آثار تقریباً نہیں ہے. کہتے ہیں میں مشہد سے فوراً تہران گیا, وہاں پر ٹیسٹ ہوئے, وہاں پہ پتہ چلا ٹیومر ہے. میں نے کہا میں دنیا میں جہاں کہیں آپ کہیں گے لے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے. کہ دیکھو ویسے تو ساری دنیا میں تقریباً یہی معاملہ ہے. لندن کے ایک ہاسپٹل کا نام لیا کہ وہاں چلے جاؤ شاید کچھ بہتر امکانات ہیں. کہتے ہیں اپنے بچے کو لے کے وہاں پہنچا. وہاں پر ڈاکٹر نے مجھ سے جب ٹیسٹ شروع ہوئے پیتھولوجی میں, ڈاکٹر نے مجھ سے کہا 3 ٹیسٹ ہوں گے, تینوں نیگیٹو آ گئے, بچے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, لے جانا واپس. کہتے 2 ٹیسٹ نیگیٹو آئے, آخری ٹیسٹ رہ گیا تھا. میں اس پیتھولوجی سے باہر نکلا زیر آسمان, گم اپنی سوچوں میں. اچانک مجھے امام رضا علیہ السلام یاد آئے. تو میں نے امام رضا علیہ السلام کو بڑے خلوص سے کہا کہ میں نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, بلکہ میں محب ہونے کے بھی لائق نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں محب ہوں, لیکن میں آپ کا ہمسایہ تو ہوں, میں مشہد میں رہتا ہوں, تو آپ کا ہمسایہ تو ہوں نا مولا. اس ہمسائیگی کی حیثیت میں اگر مولا میرے بچے کو آپ شفا دے دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آپ کا ایک زائر اس کی زندگی کی مدد کے لیے میں اپنی آخری حد تک جاؤں گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ آخری رپورٹ پازیٹیو آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا واپس ہم چیک کرتے ہیں. واپس چیک کیا تو پچھلی 2 بھی نیگیٹو کی وجہ پازیٹیو ہو گئی. تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دعا جانتے ہو کیا, دعا کر رہے ہو کیا؟ تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں اس بچے کا, کوئی میڈیسن, کوئی انجیکشن کا جو ہیلدی ہو, صحت مند ہو, اس کے لیے کوئی انجیکشن تھوڑی ہوتا. جاؤ. کہتے ہیں میں رپورٹس کو لے کر پہنچا, تہران آیا. تہران کو میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا, انہوں نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ, بعد کی رپورٹ 2 الگ الگ بچوں کی, ایک بچے کی نہیں. کہتے 2 سال ہو گئے اس واقعے کو. میں 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے ظاہر کو کہ جو میں نے امام رضا سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں. کہتے ہیں کل رات امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ تہران سے میرا ایک ظاہر آ رہا ہے, اپنی زوجہ سے کہہ کر آیا ہے کہ دیکھو امام رضا علیہ السلام کو جا کر کہ امام رضا بھی وہی کرتے ہیں میرے ساتھ جو میرے دوستوں نے کیا ہے, یعنی امام رضا کچھ مختلف ہے. وہ آئے گا تمہارے پاس, وہ جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دینا.
کہتے میں اٹھا, میں نے سوچا کہ میرا گھر حرم سے بہت دور ہے, میں اس زائر کو کیسے پہچانوں گا, مجھ تک کیسے پہنچے گا. بہرحال کہتے آپ کا فون آیا, میں سمجھ گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے لیے کہا ہے مجھے, آپ وہ زائر ہیں, میں خادم ہوں آپ کا. اور پھر کہتے میں نے, اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں نے کچھ کم دیا ہو تو مجھے بتائیے گا, اس لیے کہ میں نے امام رضا سے وعدہ کیا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, آخری حد تک. کہتے میرے بھائی جو آپ نے کیا بس, میں تو کوئی توقع نہیں رکھتا تھا, بس حد پوری, آپ نے وعدہ پورا کر لی. کہتے ہیں یہ کہہ کے میں اس کے گھر سے نکلا باہر. جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے گنبد امام رضا علیہ السلام نظر آئے. میں نے کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, ایک چھوٹی سی مشکل میں مجھے ڈال کر آپ میری زندگی کے اتنے بڑے معاملے کو حل کرنے لگے تھے, میں نہیں جانتا تھا یہ, میں شرمندہ ہوں مولا آپ سے. یہ اہل بیت کا خنوہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.